ہے کہ وقت نہیں ہے، اس لیے نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ تمام حضرات کے لیے یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ بیان کے فوراً بعد نماز باجماعت ادا کی جائے گی، اس لیے تسلی کے ساتھ سارے حضرات بیٹھے۔ اب میں دعوت سوال دینے لگا ہوں۔ قائد محترم اپنی مرکزی قیادت تصویر اعظم طارق نواب زمانہ سنیوں کی پہچان میری اور آپ کی شان جناب معاویہ اعظم صاحب۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، فتح پنجاب فخر اعظم، فتح پنجاب فخر اعظم، جنگی تاج شہر اعظم، سنیوں تاج شہر اعظم۔ أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یہ دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا. بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا. دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا. جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان ہر شے کا کالا نہ ہوتا. ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا. سامعین محترم، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، قریب اور دور سے تشریف لانے والے معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص علماء سیرت کمیٹی سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام، تحصیل لوئر تناول شیروان اقلاباد کی سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں تشریف لانے والے معزز و محترم دوستوں، ساتھیوں، آج کی اس پروقار کانفرنس میں
ہر دل عزیز شخصیت محترم ملک جنید احمد تنوری صاحب کی پرخلوص دعوت اور ہمارے بزرگ رہنما لالا شیر افضل صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار کی خوبصورت دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ میں تاخیر سے پہنچا اور مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے بلسیری، شوبن گلی، کٹھیالہ اور اسی طرح کلورا گلی، سرکل چمٹی، ولیج کونسل لکھالہ، ولیج کونسل پنڈ اور مختلف علاقوں میں لوگ انتظار میں کھڑے رہے اور میں تاخیر سے پہنچا اور وہ ساتھی بنسیری سے، مختلف علاقوں سے، پنڈہار سے جلسہ گاہ کی طرف تشریف لائے۔ ہم ان کو ان کی جگہ پر نہ مل سکے، لیکن وہ ہمیں جس محبت کے ساتھ یہاں ملے، مجھے تو پہنچنے پر محسوس ہوا کہ میں یہاں پہلی مرتبہ نہیں آیا۔ پہنچنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کا اور ہمارا جو قلبی تعلق ہے احساس کی دنیا میں، وہ آج کا نہیں، وہ صدیوں پرانا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے اس خوبصورت تعلق کو قائم و دائم رکھے۔ میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ اسٹیج پر جتنے لوگ موجود ہیں یہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، یہ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ علاقے ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں اور اپنے گھر میں ہمیں اسباب کے درجے میں کسی قسم کی میرا خیال ہے کہ کسی خارجی راستے سے آنے والی شرارت کا امکان کم ہے، اس لیے میرے ساتھ آنے والے ساتھی بھی تشریف رکھیں اور جو مہمان تشریف لائے ہیں وہ بھی بیٹھیں، اور اس طرف کھڑے ہونے والے لوگ میں احساس کر سکتا ہوں کہ پنڈال میں مزید گنجائش نہیں ہے، اس لیے وہ کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا محبت کے ساتھ اس پروگرام کو سننا قبول و منظور فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا۔ سراجن فرمایا، حضور علیہ السلام چمکتا ہوا چراغ، سورج اس کے ترجمے میں آتا ہے۔ اب جیسے ہی سورج کی بات ذہن میں آئے تو آپ تمام اس وقت پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اور سورج کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، گرمی کا احساس سورج کا نام آتے ہی ذہن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو سراجن فرمایا، ساتھ ہی منیرہ فرما دیا کہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس سورج سے گرمی نہیں آتی، منیرہ اس سورج سے محبت آتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے تو سورج، لیکن اس کی ٹھنڈک چاندنی سے بھی زیادہ ہے تو یہ سورج، لیکن اس کی اگر کوئی محبت اور چاشنی اور چاندنی کو محسوس کرے تو دنیا کی ساری چاندنیاں اکٹھی ہو کے پیغمبر علیہ السلام کی زلف سے نکلنے والی چاندنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میرے نبی کو سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اب قرآن مجید نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ سورج کی کون کون سی تشبیہات میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ جب تھوڑی سی جستجو کی تو پتہ چلا ہر منزل پر سورج کے ساتھ تشبیہ پیغمبر علیہ السلام کی موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورج کے آنے سے پہلے ہمیشہ انسانیت کو ایک تاریک رات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے انسانوں کو جس تاریک رات سے گزرنا پڑا اس کی کیفیات کیا تھی؟ جب انسان ان تاریک رات کی، اس تاریک شب میں ہونے والی کیفیات کو بغور دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں تاریک شب میں چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ دنیا کی تاریکی میں بعض دفعہ مریض صبح کا انتظار کرتا ہے کہ میرا کوئی علاج کر دے، بھوکا انتظار کرتا ہے کہ صبح مجھے روزگار مل جائے۔ دنیا کی تاریک شب میں ظلم عام ہوتا ہے، مظلوم کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا، اور میرے نبی کے آنے سے پہلے جو تاریکی تھی وہاں پر حالت یہ تھی کہ بیٹی کو غیرت کے نام پہ زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے جو تاریکی تھی اس تاریکی کا ایک منظر یہ تھا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا جا رہا تھا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے جو تاریکی تھی اس کا ایک منظر یہ تھا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جا رہا تھا۔
میرے نبی کے آنے سے پہلے جو تاریکی تھی اس کا ایک منظر یہ تھا کہ جس گھر کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل پیغمبر نے مل کر بنایا اور اس لیے بنایا کہ وہاں صرف رب کی پوجا کی جائے، اسی کعبے کے صحن میں 360 بتوں کو پوجا جا رہا تھا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تاریکی کا عالم یہ تھا کہ کعبے کا طواف مرد کرتے تو ننگا کرتے، عورتیں کرتی تو ننگا کرتی۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تاریکی کا عالم یہ تھا کہ باپ مر جائے، اس کے نکاح میں آنے والی بیویوں کو اولاد ماں نہ سمجھے بلکہ باپ کی پراپرٹی سمجھ کر تقسیم کر لے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تاریکی کا عالم یہ تھا کہ بیوہ ہو جانے والی کو جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تاریکی کا عالم یہ تھا بیوہ ہو جانے والی کو منحوس تصور کیا جاتا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے عبادات کے دروازے کو کھول کر دیکھیں سوائے تاریکی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اخلاقیات کے دروازے کو کھول کر دیکھیں سوائے تاریکی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے معاشرتی پہلو سے کسی بھی دروازے کو کھولے سوائے تاریکی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اور آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں سورج کے آنے سے پہلے نماز فجر پڑھی جاتی ہے، اور نماز فجر کے فوراً بعد سورج تو نہیں آیا ہوتا، لیکن اتنی روشنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ دنیا اس روشنی میں اس انتظار کو قریب سے محسوس کرتی ہے کہ سورج کے آنے کا زمانہ قریب ہے۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے کیا اسی طرح ہوا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے لوگوں کی انتظار ہو اور حضور علیہ السلام کی آمد میں کائنات منتظر ہو؟ تو ہم جب روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اتنی روشنی ضرور پھیل چکی تھی کہ حضرت عبداللہ کو تورات و انجیل کی عالمہ عورتوں نے کہا ہم اپنا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا نکاح تو وہاں ہوگا جہاں میرے بابا کہیں گے۔ جواب میں ان عورتوں نے کہا ہم بازاری عورتیں نہیں، تورات و انجیل کی عالمہ عورتیں ہیں۔ اپنے آپ کو نکاح کے لیے آپ پر اس لیے پیش کیا کہ آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے، اور اس نبی کا نور جس کے چہرے پہ چمکتا ہے وہ سوائے عبداللہ کے اور کسی کا چہرہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو آپ پر اس لیے پیش کیا کہ ہمیں وہ سعادت اعزاز مل جائے کہ پیغمبر علیہ السلام سے قربت ہماری بھی آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ کے بعد جب یہ نور حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا، ابھی نبی کی آمد نہیں ہوئی، کائنات انتظار میں ہے۔ اسی طرح جس طرح سورج ابھی آتا نہیں ہے لیکن اس کے آنے سے پہلے روشنی پھیل جاتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، ایک وقت تھا جب عبد المطلب نے مجھے ایک جملہ کہا اور میرا دل دکھ گیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اماں جی وہ کون سا جملہ تھا؟ وہ جملہ وہ تھا جب حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے کہا بیٹی ابھی تو میرے دل میں عبداللہ کا غم تازہ ہے، ابھی تو میرے دل میں عبداللہ کا صدمہ تازہ ہے، اور مجھے دکھ ہوا کہ تو نے خوشبو کا استعمال شروع کر دیا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے جواب دیا ابا جان میں نے خوشبو نہیں لگائی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میرے پسینے سے بھی اللہ نے خوشبو کو جاری کر دیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب یہ بچہ میرے بطن اقدس میں آیا اس وقت اگر میں پتھر پہ پاؤں رکھوں تو نرم ہو جاتا ہے، سنگریزے پہ پاؤں رکھوں تو موم ہو جاتا ہے، کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاؤں تو پانی نیچے ہوتا ہے، میں ڈول ڈالوں تو پانی منیروں کے قریب آ جاتا ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں میں بکریاں چراؤں تو بکریاں چرتی کوئی نہیں، قطار میں بیٹھ کر بکریاں مجھے دیکھتی رہتی ہیں۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی پتا تھا آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں جب میں رات کو سوتی پہلی گزرنے والی نیک بیویوں میں حضرت آسیہ کے مجھے سلام آئے، حضرت مریم کے مجھے سلام آئے، جنتی حوروں کے مجھے سلام آئے، فرشتوں کے مجھے سلام آئے، پتھر لڑک کر میرے قریب آئے اور مجھے سلام کہیں۔ میں نے کہا اماں پھر بتائیے پاک پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو ہوا کیا؟ اماں آمنہ بتاتی ہیں حضور تشریف لائے تو ہر طرف اجالا ہوا، حضور تشریف لائے ہر طرف خوشبو کا دورہ تھا۔ میں نے کہا اماں بتائیے حضور تشریف لائے تو ماحول کیا تھا؟ اماں بتاتی ہیں حضور تشریف لائے بال بنانے نہیں پڑے، پہلے سے بنے ہوئے تھے۔ حضور تشریف لائے
سرما لگانا نہیں پڑا، پہلے سے سرما لگا ہوا تھا۔ حضور تشریف لائے، ختنے کی ضرورت نہیں، مختون پیدا ہوئے، پاک پیغمبر تشریف لائے، ہر طرف اجالا تھا، ہر طرف خوشبوؤں کا دورہ تھا، ہر طرف پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے گویا ایک رونق پھیل گئی۔ میں نے کہا اماں بتائیے، جب آقا دو جہاں آئے آپ کے گھر کی معاشی حالت کیا تھی؟ اماں جواب دیتی ہے غربت کا عالم یہ تھا، گھر میں جلانے کو چراغ میں تیل میں ڈالنے کا پیسہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا ربا آیا تو نبیوں کے نبی ہے، آیا غریب گھرانے میں، آیا نبیوں کے نبی ہے، اور گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، آیا نبیوں کے نبی ہے، چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ مسیحیت کہتی ہے یہ نہ دیکھو پیغمبر غریب گھر میں آئے، یہ دیکھو جب اس پیغمبر کی نسبت عبداللہ سے ہوئی، عبداللہ کو اعلیٰ کر دیا، اس کی نسبت آمینہ سے ہوئی، آمینہ کو اعلیٰ کر دیا، اس کی نسبت حلیمہ سے ہوئی، حلیمہ کو اعلیٰ کر دیا، اس کی نسبت حلیمہ کی سواری سے ہوئی، سواری کو اعلیٰ کر دیا، اس کے قدم ابو بکر کے کندھوں پہ آئے، ابو بکر کو اعلیٰ کر دیا، اس کے قدم عائشہ کے بستر پہ آئے، عائشہ کو اعلیٰ کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان امی عائشہ، نعرہ تکبیر۔ مشیت کہتی ہے یہ دیکھو اس در یتیم کے قدم جہاں جہاں لگے، اللہ نے اس یتیم کی نسبت سے اس کو اونچا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت حلیمہ آ گئی، کہتی ہے چھاتیوں میں خشک سالی کی وجہ سے دودھ نہیں تھا، پیغمبر علیہ السلام کو ساتھ لگایا، چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے سواری کمزور تھی، حضور کو سواری پہ سوار کیا، پہلے سے جانے والی دائیاں، پہلے سے روانہ ہونے والی سواریاں پیچھے رہ گئی، اماں حلیمہ کی سواری آگے چلی گئی۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے حلیمہ کی سواری پر آقا سوار ہوئے، بڑی بات کون سی ہے؟ حضور تو خچر پہ بھی سوار ہوئے، حضور نے تو گدھے پہ بھی سواری کی، حضور نے تو گھوڑے پہ بھی سواری کی، حضور نے تو اونٹ پر بھی سواری کی۔ میں نے کہا یہ تو مانو جس سواری پہ حضور سوار ہو جائیں وہ سواری دنیا کی ساری سواریوں سے اعلیٰ ہے یا نہیں؟ اعلیٰ ہے یا نہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا جس گھوڑے پہ آقا سوار ہوں وہ گھوڑا کائنات کے گھوڑوں سے اعلیٰ، جس اونٹ پہ آقا سوار ہوں وہ اونٹ کائنات کے اونٹوں سے اعلیٰ، اور ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوں تو بولے ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوں تو اللہ ابو بکر کو اتنا اعلیٰ کر دے کہ قرآن مجید کی آیتیں ابو بکر کی محبت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، اور قیامت کی صبح تک کے لیے کندھوں پہ اٹھانے والے ابو بکر کو اللہ اتنا عرفہ و اعلیٰ بلند و بالا مقام عطا کر دے، قیامت کی صبح آ سکتی ہے نہ پیغمبر کے ابو بکر سے قرآن جدا ہو سکتا ہے، نہ قرآن ابو بکر سے جدا ہو سکتا ہے۔ حضور کے قدم، حضور کی نسبت، حضور سے تعلق جس کا بنا اللہ نے اس کو اعلیٰ کر دیا۔ بولو کیا یا نہیں کیا؟ بات صرف ابو بکر کی نہیں ہے، بات صرف حلیمہ کی نہیں ہے، بات صرف ابا آمینہ اور حضرت عبداللہ کی نہیں ہے، اس کے قدموں میں تو غلام ابن غلام رنگ کا کالا بلال آ جائے تو اللہ اتنا اونچا کر دے کہ فتح مکہ کے موقع پر آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ بلال کو کسی چھت پہ بھی تو کھڑا کیا جا سکتا ہے، کسی مکان کی چھت پہ، کسی چٹان پر،
کسی پتھر پر، کسی صحابی کے کندھے پر. نبوت کہتی ہے نانا جس نے اسی مکہ کی دھرتی پہ لیٹ کر پتھر کی چٹان سینے پہ گوارا کر کے محمد کے ترانے گائے ہوں، آج فتح مکہ کے موقع پر وہی احد کے ترانے پڑھنے والا ہی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا. سارے سردار نیچے رہ گئے، محمد کا غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا. اور صرف یہاں تک نہیں ہے، آپ سنتے ہیں علماء کرام سے حضور نے قدموں کے کھٹکے جنت کے بالا خانوں میں سنا. اور پوچھا جبرائیل امین سے کھٹکا کیسا، ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا یہاں کوئی نہیں، لیکن آپ کا غلام بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے. پاک پیغمبر کے ساتھ لگنے والی ہر نسبت آنا سورج کے آنے سے پہلے دنیا انتظار میں ہوتی ہے. میرے نبی کے آنے سے پہلے پوری دنیا انتظار میں تھی، اور سورج جب اٹھتا ہے اس وقت اس کے ساتھ کرنیں نہیں ہوتی، اکیلا ہوتا ہے. اور جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے کرنوں میں اضافہ ہوتا ہے. حضور نے فاران کی چوٹی پر اعلان کیا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے. اس وقت حضور کے ساتھ کرن کوئی نہیں تھی، ابو لہب نے پتھر مار دیا اور حضور کو بددعائیں دیتا ہوا بھونکتا ہوا وہاں سے نکل گیا. حالانکہ یہ تھا وہ جس نے آنے پہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. اور آج پتھر پھینکنے پر قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اور ایک وہ تھا جو حضور کے 2 سال بعد دنیا میں آیا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سورج آتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے اس کی روشنی تھوڑی ہے، اس کو تو روکا جا سکتا ہے، اس کی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا جیسے جیسے اٹھے گا کرنوں میں اضافہ ہوگا. حضور نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ لگایا، جب تھوڑے سے بلند ہوئے، پہلے ہی بلند ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں تو پہلی کرن جو ساتھ ملی اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، پہلی کرن جو ساتھ ملی اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، پہلی کرن جو ساتھ ملی اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اور 40ویں نمبر کی کرن کا نام عمر ابن خطاب. اور جب 40 کرنیں ہو گئی نا مکمل تو نماز کا وقت ہوا، تو اس وقت یہ کرنیں سورج کے ساتھ مل کر اتنی طاقتور ہو چکی تھی. عمر نے کہا یا رسول اللہ ایمان میرا ہوئے تو نماز کہر ہوئے، کعبے میں جائیں گے علل اعلان نماز پڑھیں گے. انہوں نے سمجھا کہ روک لیں گے. میرے نبی کو اللہ نے سورج کے ساتھ شاید اس لیے بھی تشبیہ دی، آج کی جدید دنیا سارا ٹل لگا لے سورج کو روک سکتی ہے؟ بولو. حضور کو اللہ نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی. قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور تم اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہو؟ وہ تو میرے آقا ہیں. 1400 سال کے بعد میرے نبی کے صحابہ کے غلاموں کے غلام جب دنیا کی سپر طاقتوں کے مقابل کھڑے ہوئے، 44 ملک ایک طرف تھے، پھٹے کپڑے پہننے والے محمد عربی کے غلام ایک طرف تھے. 20 سال کے بعد دنیا نے دیکھا کفریہ طاقتیں ہار گئی، محمد کے غلام جیت گئے. نعرہ تکبیر. امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جنگوی، امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی، فاروق اسلام علامہ سے رحمان فاروقی، جنرل
کہتا ہے؟ پڑھو 13واں سپارہ، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ یہ بڑی بڑی کفر کی کارستانیاں قرآن کہتا ہے یہ تو جھاگ کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ جھاگ جلی جاتی ہے، سونا زیادہ چمکدار ہو کے باہر آتا ہے۔ حضور کا یہ روشن سورج جب اپنا فاصلہ طے کر رہا تھا تو شروع میں راستے میں کانٹے بچھائے گئے یا نہیں بچھائے گئے؟ شروع میں حضور علیہ السلام کے راستے روکے گئے یا نہیں روکے گئے؟ تانے دیے گئے یا نہیں دیے گئے؟ پھر وقت بدلا، اور یہ وقت وہ تھا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کافر مکہ سے آ کے حضور سے دوران گفتگو حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا ہے، اور پیچھے کھڑا ہوا حضور کا صحابی تلوار نکال کے تلوار کی دستی اس کے ہاتھ پہ مار کے کہتا ہے ہاتھ پیچھے کرو، تمہارا ہاتھ ناپاک ہے، مصطفیٰ کا چہرہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہاتھ ملنے لگا، اور مل کر ذرا آنکھوں کو کھول کر دماغ کو کھول کر سارا منظر دیکھنے لگا۔ یہ دیکھنے والا کون تھا؟ ہاتھ ملنے والا کون تھا؟ جس کو لگی یہ کون تھا؟ بولو، جس کو لگی یہ کون تھا؟ جو لگنے کے بعد ہاتھ مل رہا تھا یہ کون تھا؟ جس کا ناپاک ہاتھ حضور کی ریش مبارک کو لگا یہ کون تھا؟ بولو، بولو تو صحیح، بلند آواز سے، جذبے سے۔ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا، کس نے؟ اور کیا دیکھا؟ جملہ ضائع نہ کرنا، کیا دیکھا؟ دیکھتا ہے کہ حضور کے صحابہ حضور کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں آنے دیتے۔ سبحان اللہ۔ کیا دیکھا؟ دیکھا یہ کہ حضور لعاب ڈالیں تو زمین پہ نہیں آنے دیتے، اور حضور بات کریں ان کے سانس رک جاتے ہیں، اتنی محبت سے سنتے ہیں۔ یہ سارے منظر کو کس نے دیکھا؟ اور اس کافر نے واپس جا کے مکہ کے کافروں سے کہا کہ حضور کے صحابہ سے زیادہ مخلص میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ اس کافر نے واپس جا کر مکہ کے کافروں سے کہا دنیا کے دربار پھر آیا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے دربار دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بادشاہوں کے غلام دیکھے، لیکن جیسے وفادار محمد کے غلام ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ صحابہ تمہارا شان یہ ہے کہ مکہ کا کافر بھی مانتا تھا کہ یہ حضور کے وفادار ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے، کوئی صحابہ کی وفائیں تو وہ ہیں کہ مکہ کے کافر بھی مانتے ہیں، صحابہ کی ادائیں وہ ہیں کہ نہ ماننے والے بھی مان گئے، اور حضور کے ان مخلص وفادار صحابہ کو حضور نے تیار کیا۔ آپ کے علاقے میں مجھے دائیں بائیں نظر آ رہا ہے فصلیں کاشت کی گئی ہیں، میرے پنجاب کی فصلیں اور ہوں گی، آپ کی فصلیں اور ہوں گی، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح شیروان کے لوگوں، سورج سارا سال نہ نکلے تو تمہاری فصل پک جاتی ہے؟ نہیں۔ بولے پک جاتی ہے؟ کیا کاشت کرتے ہیں یہاں پر آپ؟ گندم کاشت کرتے ہیں، سورج نہ نکلے فصل نہیں پکتی، اور جب پک جائے تو پھر کچی ہوتی ہے؟ نہیں۔ پکنے کے بعد دوبارہ گندم کبھی کچی ہوئی؟ پکنے کے بعد دوبارہ باجرہ کبھی کچا ہوا؟ پکنے کے بعد پھل کچے ہوئے؟ پکنے کے بعد سبزیاں کچی ہوئی؟ قرآن کہتے ہیں کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ قرآن حضور کو سورج کہتے ہیں اور صحابہ کو فصل کہتا ہے۔ صحابہ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ فصل۔ یہ میرا جملہ میری 35 سالہ قربانی کا نچوڑ ہے۔ میری اگلی بات میری یتیمی کا خلاصہ ہے۔ میری اگلی بات ایک ایک گھر سے 4 جنازے اٹھنے کے بعد بوڑھے باپ کے چہرے پہ نظر آنے والا وہ ولولہ ہے
کہ جب آج کا سورج کسی فصل کو پکا دے وہ کچی نہیں ہوتی. محمد کریم نے جن صحابہ کو پکا کر تیار کر دیا حضور کے جانے کے بعد وہ کچے ہو سکتے